السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، آپ مجالس رمضان المبارک میں سے اس وقت یہ چوتھی مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی صوم رمضان المبارک پر، اور اس گفتگو میں صوم کا معنی اور اسی طرح صوم رمضان کا حکم اور صوم رمضان کا وقت اور صوم رمضان کی حکمت، انشاءاللہ تعالی 4 نقطوں پر آج کی اس گفتگو میں مختصر بات ہوگی۔ چونکہ جہاں تک صوم رمضان المبارک کی تعریف اور اس کے معنی کا تعلق ہے، چونکہ صوم لغتاً صیام کا لغوی طور پر معنی مطلقاً کسی چیز سے رکنا ہے، چونکہ بات کرنے، حرکت کرنے اور اسی طرح کھانے پینے سے رکنے کو صیام کہتے ہیں۔ لہذا لفظ الصوم کا معنی لغوی طور پر الامساک ہے، یعنی کسی چیز سے رک جانا، باز آنا، اور اصطلاحاً صوم کہتے ہیں التعبد للہ، اللہ تعالی کی عبادت کرنا، بالامساک عن المفطرات، روزہ توڑنے والی چیزوں سے دور رہنے سے، من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس، فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا۔ اور اس کی تعریف اس طرح بھی کی گئی ہے، خاص طور پر رمضان کے روزوں کی، کہ وہ ہے امساک مخصوص عن شیء مخصوص فی وقت مخصوص بشرائط مخصوصہ، یعنی مخصوص شروط کے تناظر میں مخصوص وقت کے اندر مخصوص چیز سے مخصوص قسم کا باز رہنا۔ اس تعریف کے اگر ہم شرح کریں گے، شرح تعریف اس دوسرے والی تعریف کی، تو امساک مخصوص قسم کے باز رہنے سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ کی نیت سے باز رہنا مراد ہے، روزہ کی نیت سے، اس لیے کہا امساک مخصوص۔ عن شیء مخصوص سے مراد ہے کھانے پینے کی چیزیں اور اسی طرح جنسی تعلقات کی چیزیں، کھانے پینے اور جماع جیسی چیزیں۔ فی وقت مخصوص سے فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت مراد ہے، اور بشرائط مخصوص سے مراد ہیں وہ شرائط جو روزہ دار میں ہونے چاہیں، یعنی روزہ دار مسلمان بالغ، عاقل، تندرست اور مقیم ہو، اور اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ یہ ماہ رمضان کے روزوں کی تعریف ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا حکم کیا ہے، یہ دوسرا نقطہ ہے آج کی اس گفتگو کا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم مسلمان پر فرض کیے ہیں، جبکہ عورتوں کے حق میں ان شروط کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے فرضیت کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں میں ایک رمضان کے روزے رکھنا شمار کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور بمطابق اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 9 رمضان روزے رکھے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے پر امت کا اجماع قطعی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا، اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر قرار دیا گیا ہے۔ البتہ انکار کے بغیر روزے رکھنے میں کوتاہی کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، اور جو کوتاہی اس سے سرزد ہوئی ہو اس کا حکم معلوم کر لے، تاکہ وہ اللہ کا حق ادا کرے۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے اس قدر اہم اور بندے کو اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں کہ انہیں اسلام کے
اسلام کی بنیاد کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون شمار کیا گیا ہے، اور رمضان کے روزوں کی جو یہ اتنی بڑی اہمیت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایمان والا مسلمان، کوئی مومن مسلمان اس کی فرضیت کا منکر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری آج کی اس مجلس کا ایک اور نقطہ ہے ماہ رمضان کے روزوں کا وقت۔ چونکہ ماہ رمضان کے روزوں کے وقت کی 2 قسمیں کی جانی چاہیے، ایک ہے اجمالی وقت اور دوسرا ہے یومیہ وقت۔ جہاں تک اجمالی وقت کا تعلق ہے تو رمضان کے روزے ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک ہی بار آتی ہے، البتہ یہ عبادت کئی دنوں تک طول پکڑتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یعنی یہ گنے چنے دن ہیں۔ پھر ان دنوں کی مقدار اللہ تعالیٰ نے از خود بیان کی کہ یہ ایک مہینے کے دن ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے اسے اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ تو چونکہ قمری مہینہ کبھی 19 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر یکون 29 و یکون 30۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2138 ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کا اجمالی وقت، ماہ رمضان کے روزوں کا اجمالی وقت رمضان کا پورا ایک مہینہ ہے، اور یہ جو آیت ہے ایام معدودات سورہ بقرہ کی 184 آیت نمبر، اس ایام معدودات سے بھی پورے ایک مہینے کے دن جو کسی سال 29 ہوں گے اور کسی سال 30 دن ہوں گے وہ مراد ہے۔ رہی بات یومیہ وقت کی، تو ماہ رمضان کے روزوں کا یومیہ وقت ہے فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور معنی ہے اور تب تک کھاؤ پیو جب تک کہ تمہیں فجر کے کالے دھاگے میں سے سفید دھاگے صاف دکھائی نہ دیں، پھر رات تک روزہ پورا کر لو۔ سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی مراد ہے، جیسا کہ شیخین نے یعنی صحیح بخاری مسلم نے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تکیہ کے نیچے 2 داغے رکھوں، سفید اور سیاہ داغا، جن سے میں دن کو رات سے الگ کر سکوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادک العریض انما هو سواد اللیل و بیاض النہار۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث 1916، مسلم میں 1090۔ فرمایا تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، اس سے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ صحیحین میں ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم۔ حدیث ہے اذا اقبل اللیل وادبر النہار، جب رات آئے اور دن چلا جائے، وغابت الشمس اور آفتاب غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم تو روزہ دار افطار کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1954 1954 اور مسلم میں 1100 تو یہ احادیث ہیں جن سے ماہ رمضان کے روزوں کا یومیہ وقت پتہ چلتا ہے، جو کہ فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی حکمت یہ آج کی اس مجلس کا چوتھا نقطہ ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے یہ روزے لوگوں پر فرض کیوں کیے ہیں؟ تو اس کی حکمت کے حوالے سے جو سب سے اہم نقطہ قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہونا۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو تقوی حاصل ہونا یہ ماہ رمضان کے روزوں کی اصل حکمتوں میں سے ایک ہے۔
ایک اور حکمت ہے تزکیہ نفس، کہ جب انسان دن بھر بھوکا رہے پیاسا رہے تو یقیناً اسے تزکیہ نفس حاصل ہوگی، وہ لالچی ہونے سے بچ جائے گا اور وہ حریص ہونے سے بچ جائے گا۔ ایک اور حکمت ہے نعمت عطا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لانا، کہ جب انسان کو دن کے وقت بھوک ستائے پیاس ستائے تو اسے یہ چیز ذہن میں آئے گی، اللہ جل شانہ جس نے یہ کھانے پینے کی مختلف قسمیں ہمارے لیے جو ہے زمین سے اگائی، اور جس نے آسمان سے صاف پانی برسایا، اور جس نے ہمارے لیے معقولات اور مشروبات کی عظیم عظیم چیزیں دنیا میں میسر رکھی ہے، اس اللہ کے ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ اللہ نے ہمیں کس قدر اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور دنیا میں جو لوگ بھوکے رہتے ہوں گے پیاسے رہتے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ تو اس طرح سے ایک انسان کو جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک اور حکمت ہے حکمتوں میں سے روزوں میں ارادہ کو تقویت دینے کا، نفس کو قابو میں رکھنے کا اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کی مشق کرنے کا عملی درس موجود ہے، اور مصائب کو برداشت کرنے اور مشقت آمیز امور کا سامنا کرنے کی پریکٹیکل مشق اس میں موجود ہے، کہ انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے لیکن برداشت کرتا ہے، انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے برداشت کرتا ہے، چیز سامنے ہوتی ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، اکیلا ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اللہ کی نگرانی اور اس کی نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی جو ہے نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کرتا ہے، برائیوں سے باز آتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے۔ تو نفس پر قابو کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح وقت پر نمازیں ادا کرنا، وقت پر سحری کے لیے اٹھنا، وقت پر افطار کرنا، یہ انسان کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ بہت سارے انسان دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن کوئی وقت نہیں رہتا ہے ان کے پاس، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا ہے، جب جو کام من میں آئے تب وہ کیا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے زندگی کا۔ تو روزوں سے انسان کو زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بھی ملتا ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا ہے مقررہ وقت پر اٹھنا ہے، افطاری کا وقت ہے مقررہ وقت ہے، دن میں جو اوقات ہیں مقررہ اوقات ہیں۔ تو اس حوالے سے انسان کو ایک جو ہے ٹائم مینجمنٹ کا بھی موقع ملتا ہے۔ اسی طرح پانچویں جو حکمت ہے روزوں کی حکمتوں میں سے صبر کی اچھی عادت اپنے اندر پیدا کرنا۔ عام طور پر انسان جو ہے مطلب اتنا صبر نہیں کر پاتا ہے جتنا رمضان میں۔ اس کو حکم دیا گیا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑے جھگڑا کرے تو آپ کہنا میں روزے سے ہوں، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آئے تو آپ اس کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے روزوں کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، روزے صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہاں تک میں نے 6 حکمتیں روزوں کی بیان کی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور سب سے عظیم حکمت جو ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے فوائد اس میں ہیں، بلکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم تعبداً اللہ کی عبادت کے طور پر یعنی تعبداً روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ کے ارکان میں سے جو رکن روزہ کے علماء نے ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک روزہ کے ارکان میں سے نیت ذکر کی گئی ہے، اور ایک فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع جیسی روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہنا ذکر کیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج کی یہ چوتھی مجالس شہر رمضان میں سے یہ چوتھی مجلس یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔